اور یہ بیعت کرنا اس لیے لازمی ہے کہ جو دین اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا، یہ سپردگی محض زبانی طور پر نہ ہو بلکہ عملی طور پر بھی ہو۔ تو جب لوگ حضور کی بیعت کرتے تھے تو حضور کی تمام فرمان پر عمل کرنے کا قول دیتے تھے، اور ہمارے طریقے میں حضور اکرم کی اس روایت کے مطابق خدا کے فرمان اور قرآن آیت کے مطابق یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہر مومن اپنی زندگی میں ایک دفعہ زمانے کے امام کی بیعت کرتا ہے، یا تو امام کے حضور میں یا امام کے نمائندے کے پاس جماعت خانے میں آ کر، اور اگر اس کے زندگی میں امام اپنا جامہ بدلتے ہیں تو نئے امام کے لیے وہ تجدید بیعت کرتے ہیں، اپنے اس اوتھ آف ایلیجنس کو رینیو کرتے ہیں، اپنے امام سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرمان بردار اور تابع دار ہیں۔ اس تابعداری کے قول میں بیعت میں مرید یہ کہتا ہے کہ یا مولا، ہم نے آپ کا طریقہ، ہم نے آپ کا دین، آپ کا فرمان قبول کیا ہے، اور یہ جو آپس کا معاہدہ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ خدا مومنوں سے کچھ لیتا ہے، خدا مومنوں کو کچھ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خریدتا ہے، اس کے عوض میں اس کو جنت دیتا ہے۔ تو کچھ مومن دیتا ہے، کچھ مومن لیتا ہے، کچھ خدا لیتا ہے، اس لینے کے عوض خدا دیتا ہے۔ تو ہم جب بیعت کرتے ہیں امام کی تو ہم کہتے ہیں تن من دھن گر نے ارپن کیجئے، تن من لاوی نے گرجی نے سوپو، ہمیں تو شاہ جی نے ہاٹے ویچانا، مولا کے بازار میں ہم بک گئے ہیں، ہمارا نہیں کچھ چالے، اب ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ جس دن ہم نے زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یا مولا ہم آپ کے مرید ہو گئے، اب اس زندگی پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے یہ زندگی آپ کو دی ہوئی ہے، آپ کے فرمان پہ اب ہماری زندگی چلے گی۔ مولا فرماتے ہیں آپ نے قول دیا، ہم آپ کا قول قبول کرتے ہیں، اب ہم آپ کو قول دیتے ہیں، ہم آپ کو قول دیتے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ ہمیں دیا، ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں، ہم آپ کو قول دیتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی بھر ہمارے فرمان پہ عمل کیا، اس قول کے دائرے میں رہے، تو قیامت کے دن ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے، ہم آپ کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ لیکن مولا نے فرمایا اگر آپ نافرمانی کریں گے، فرمان کے دائرے سے نکل جائیں گے، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جو عہد کو توڑے گا تو اپنے آپ پہ توڑے گا، جو نافرمانی کرے گا خود اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لے گا، اور جو خدا کی طرف سے رحمتیں، بخششیں، مہربانیاں ملنے والی تھی اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ امام زمان کو دی جانے والی بیعت میں بہت بڑا مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امام زمان کے دیے ہوئے طریقے اور دین کو قبول کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات جب ہمارے مذہب پہ عمل کے بارے میں اور باہر دوسرے طریقوں سے اپنے مذہب پہ کمپیریزن کے بارے میں لوگ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں امام ایسا کیوں نہیں کرواتے ہیں، امام یہ کیوں نہیں کرواتے ہیں، اور امام یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں، کچھ سجیشنز بھی بناتے ہیں، مولا کو اب یہ کرنا چاہیے، مولا کو اب یہ کرنا چاہیے، حالات اب ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، یہ سب باتیں مولا کے حضور میں جاتی ہیں۔ اور جب مولا کے پاس یہ پریشان کن چند سوالات گئے تو ان کو دیکھ کر مولانا حاضر امام نے یہ کمنٹ دیا ایک موقع پر کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جماعت کو بیعت کا مطلب سمجھایا نہیں گیا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جماعت کو بیعت کا مطلب نہیں سمجھایا گیا ہے کہ بیعت میں کیا ہوتا ہے۔ بیعت میں مرید امام کو مشورہ نہیں دیتا ہے، بیعت میں مرید امام کے ایکشن کو کوسچن نہیں کرتا ہے، ہاں سمجھنے کی ضرور کوشش کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ راسخ عقیدے کے ساتھ امام زمان کے دامن کو تھاما اور ہم نے سمجھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا امام آگے جا رہا ہے، میں اس کا فالوور ہوں، میں نے اس کا دامن پکڑا ہے، اب بار بار میں یہ سوال کروں میرا امام صحیح تو جا رہا ہے یا نہیں، میرا امام کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہے، میرا امام یہ راستہ چھوڑ کر اس راستے پہ کیوں جا رہا ہے، اس گلی میں کیوں نہیں گیا، یہاں کیوں گیا، تو آپ نے کیسا امام اختیار کیا ہے۔
پہلے تو قول دیتے ہیں کہ یا مولا آپ کی پیروی کریں گے، اور ہر قدم قدم پر پوچھتے ہیں کہ آپ صحیح تو کر رہے ہیں۔ ایسا دین نہیں چلتا ہے، دین کی پیروی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ سلموا تسلیما، سلموا تسلیما، جو تسلیم کرنے کا حق ہے اس طریقے سے اسے تسلیم کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کی قسم ہے محمد، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بنیں گے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں تجھے ثالث نہ بنا دے۔ ثم لا یجدوا انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر جو فیصلہ آپ نے دیا اس کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، اور آپ کے سامنے ایسے جھک جائیں جیسا کہ جھکنے کا حق ہے۔ ہمیں کیا پتا آگے کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہے، وہ جانتا ہے جس کی نگاہ اس دنیا میں جاتی ہے۔ ہماری نگاہ صرف امام تک جاتی ہے، امام کو دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ بیعت کے معنی ہے، بلا چوں و چرا زمانے کے امام کی تابعداری اور زمانے کے امام کی پیروی کرنا۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو ہم زمانے کے امام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس سپردگی میں ہمارے تمام اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات میں اختیار باقی نہیں رہتا کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دے تو اس فیصلے میں ان کے تمام اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو امام کو ہم نے اپنا مولا تسلیم کر کے امام کی بیعت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے امام کی مکمل تابعداری، اور ہماری ترقی اور آبادی اور دوسری جہان کی ہمارے نجات کی جو بنیاد ہے اس بیعت میں اور اس بیعت کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ پیر ناصر خسرو جب ہمارے دین میں ہمارے طریقے میں نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، ابھی امام کی شناخت نہیں ہوئی تھی، تو جب قرآن کی اس آیت پہ ان کی نظر پڑی تو اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کہا وہ خدا کا ہاتھ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو اس زمانے کے واسطے تھا، ہم ان ہاتھوں سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا اور آج پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں کہ لوگوں کو خدا کا ہاتھ نصیب ہو اور دوسرے زمانے کے لوگوں کو اس سے محروم رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ خدا کا انصاف نہیں، آپ دست خدا کی تلاش میں نکلے۔ المعید فی الدین شیرازی سے ملاقات ہوئی، زمانے کے امام کے دیدار سے مشرف ہوئے اور اسماعیلی طریقے کے اندر داخل ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ دین کا جو صحیح راجہ اور دین کا صحیح بادشاہ ہے وہ ہمیں نصیب ہوا۔ تو فرماتے ہیں خدا کا ہاتھ کسی ایک زمانے کے واسطے نہیں، آج بھی جب مومنین بیعت کرتے ہیں تو دست خدا کا جو ہاتھ ہے ان سے دور نہیں ہے۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہر گھڑی دنیا میں چلتے ہوئے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو کر کے بھی ہم روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ورزقنا ورحمنا، اور ہمیں رزق دے۔ رزق اس دنیا کی ہماری بہت بڑی ضرورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے ہمیں روزی روزگار کی برکات کی خوب دعائیں دی جاتی ہے، اور یہ دعا بھی ہم ان میں شامل ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو اس سے کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ ضرور مانگنا چاہیے، اور جب کوئی مانگتا ہے تو خدا اس سے مایوس نہیں کرتا۔ ورحمنا، اور ہم پہ رحم کر، اور خدا فرماتا ہے ورحمت ربک خیر مما یجمعون، یہ لوگ جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان سب سے اچھی ہے۔ اگر خدا کی رحمت ہمیں حاصل ہو گئی تو دنیا کی باقی تمام چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہے، اور یہ ساری رحمتیں، رزق کی برکات اور گناہوں کی معافی ہم مانگتے ہیں بحق کی رسولک المقربین، اپنے مقرب تیرے جو قریب رسول ہیں ان کے واسطے سے، وائمتک المطہرین،
تیرے پاک و پاکیزہ جو امام ہیں ان کے وسیلے سے، وَبِحَقِّ مَوْلَانَا وَإِمَامِنَا، اور ہمارے مولا اور ہمارے امام شاہ کریم الحسینی، شاہ کریم الحسینی ہمارے حاضر اور موجود امام کے وسیلے سے اے خدایا تو ہمیں رزق دے، ہم پہ رحم کر اور ہم پہ راضی رہے۔ اللہم لک سجودی و طاعتی، اے اللہ میرا سجدہ اور میری اطاعت تیرے واسطے ہیں۔ دیندارو، امام زمان کی شناخت کے بعد، امام زمان کی بیعت کے ذریعہ امام کے حلقہ مریدی میں داخل ہونے کے بعد جب ایک مومن امام سے بہت قریب ہوتا ہے، امام کی سنگت میں بیٹھتا ہے، امام کی روحانی اولاد، روحانی خاندان میں شامل ہو جاتا ہے، تو امام زمان اپنے مرید پر بھروسہ کر کے اپنے بہت سی روحانی راز میں، بہت سی روحانی باتوں میں اور امانتوں میں اپنے مریدوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پر مولا بھروسہ کرتے ہیں۔ اور آج دعا کے اس 5ویں پارٹ میں ہم اسی بھروسے کی کچھ بات کریں گے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جو کہ تم جانتے ہو۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات کی شان نزول ہے کہ یہ آیت اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق محض اس شان نزول تک ہی محدود ہو۔ شان نزول کا جاننا ضروری ہے، مگر جب وہ حکم آ جاتا ہے تو وہ ایک آفاقی حکم ہوتا ہے اور ہمیشہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ حکمت اور رموز، راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہے، جو شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صاحب جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں کچھ یہودی قبیلے تھے، ان کے ساتھ نبی صاحب نے کچھ معاہدہ کیا کہ جب مدینہ پہ اگر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی آپس میں مل کر مدینے کا ڈیفینس کریں گے، مدینے کا دفاع کریں گے۔ اس میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ بھی تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ جب جنگ احزاب ہوا، مدینہ پر ایک اور حملہ ہوا، تو اس جنگ کے دوران یہ بنو قریظہ جو ہے اس نے نبی صاحب سے اپنا معاہدہ توڑ کر غداری کرتے ہوئے، جو دشمنان دین یا دین اسلام کے دشمنان جنہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا، اس کا ساتھ دیا بجائے نبی صاحب کے ساتھ دینے کی۔ جب نبی صاحب اس جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے بنو قریظہ کی طرف توجہ کی کہ انہوں نے معاہدہ شکنی کی ہے، عہد کو توڑا ہے، ان کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے، ان کو کیا سزا دی جائے۔ تو نبی صاحب نے ان کے قبیلے کا محاصرہ کیا، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اب ان کو کوئی سزا دی جانی چاہیے۔ 21 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا اور نوبت یہاں تک آئی کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے یہ بات رکھی کہ آپ کسی کو بھیجئے جن کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں، جن کے ساتھ ہم بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعہ کوئی راستہ نکل آئے۔ تو نبی صاحب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگی حکمت عملی بنائی، ایک وار اسٹریٹجی، کیونکہ وہ لڑائی کا زمانہ تھا اور دشمنوں سے واسطہ پڑا ہے، تو آپ نے آپس میں کچھ فیصلہ کیا تھا کہ جب لوگ یہ نیچے اتریں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو آپ نے ان کی رضامندی سے اپنے ایک صحابی ابو لبابہ کو حکم دیا کہ بھئی تم جاؤ اور ان کے ساتھ بات کرو اور ان کو راضی کرو کہ وہ نیچے اتر آئے، پھر ہم ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے وہ کریں گے۔ ابو لبابہ کی کچھ ہمدردی ان یہودیوں کے ساتھ تھی اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی صاحب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، جو نبی صاحب کا ایک راز تھا۔
ایک سیکرٹ جو پروفٹ نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا. تو جب وہ ان کے ساتھ انہیں باہر نکالنے نیچے لانے کے لیے بات چیت کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں اس نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف لے کر ایسا اشارہ کیا کہ دیکھو میں تم سے بات کچھ کر رہا ہوں, میرا اشارہ سمجھنے کی کوشش کرو, یعنی اگر نیچے اترو گے تو مارے جاؤ گے کیونکہ حضور نے تمہیں سب کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہے. یہ ایک بہت بڑی بے وفائی تھی. حضور نے ایک چیز ان کے ساتھ شیئر کی تھی, وہ جس پوزیشن میں بھی تھی ابھی تو وہ وہاں بات چیت کر رہا ہے اور یہاں حضور کو یہ پیغام خدا سے مل گیا کہ تمہارے اس ساتھی نے تم سے غداری کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اللہ اور رسول جب تم کو کوئی امانت دیتا ہے, ایک ٹرسٹ تم پہ بھروسہ کر کے اپنا ایک ارادہ تمہارے ساتھ شیئر کیا ہے, وہ بھی تم نہیں سنبھال سکے. تم نے کیا بیعت کی ہے, تم کیا ان کی اطاعت کرتے ہو, اتنی سی بات بھی نہیں سنبھال سکے. اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو. وہ ابھی واپس آیا ہے تو اس کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور سب کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اس نے کس طرح دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی. پھر تو بڑا پشیمان ہوا, بہت رویا, بڑی توبہ کی. مسجد نبوی میں جا کر ایک ستون کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ مجھ جیسا گنہگار بد نصیب کوئی نہیں کہ میں ایک راز نہ سنبھال سکا, اور وہ راز بھی خدا نے سب کے آگے فاش کر دیا. گویا زمین والوں کو اور آسمان والوں کو سب کو پتا چل گیا کہ میں حضور کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا. 7 دن تک وہ ستون سے باندھے رکھا اپنے آپ کو. کہا جب تک میرے معافی کا اعلان نہیں ہوگا, میری توبہ قبول نہیں ہوگی, میں یہاں سے نہیں نکلوں گا, نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. 7 دن تک وہیں بندہ رہا, نڈھال ہو کر گرا. حضور نے پیغام بھیجا کہ جا تیرا قصور, تیرا گناہ معاف کیا جاتا ہے. کہتا ہے نہیں, مجھے جب تک رسول خود آ کے آزاد نہیں کریں گے میں نہیں نکلوں گا یہاں سے. حضور تشریف لائے, اس کو وہاں سے آزاد کیا اور آپ نے کچھ خیرات اور سخاوت کرنے کی اسے تعلیم دی کہ بھئی تم یہ کفارہ ادا کرو, اس کے ذریعے سے تم نے جو گناہ کیا ہے خدا تمہارے گناہ بخش دے گا. یہ تو اس کی شان نزول اور پس منظر ہے, مگر خدا اس بات سے ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ اللہ اور رسول تمہیں جب تم پر کسی چیز پہ بھروسہ کرے, کسی بھی قسم کی کوئی امانت دے, اس امانت میں خیانت نہ کرو. اور جب ہم امام کے حلقہ مریدی میں آتے ہیں تو امام زمان کی طرف سے ہم پر جو بھی امانتیں آتی ہیں, جو بھی بھروسہ امام ہم پہ کرتا ہے, وہ خدا اور رسول کی امانت ہے. کیونکہ امام کی تابعداری خدا اور رسول کی تابعداری ہے, امام کی نافرمانی خدا اور رسول کی نافرمانی ہے. ہم جب دین میں آتے ہیں, دین میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دین کے راز آتے ہیں, ہمارے پاس امامت کے راز آتے ہیں. امام ہمیں عبادت بندگی کا راستہ بتاتے ہیں تو ہمارے پاس روحانیت کے راز آتے ہیں. امام کی بخششوں سے ہم پہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں, اور یہ روحانیت کے دروازے جب ہم پر کھلتے ہیں, جب ہم روحانی ترقی کرتے ہیں تو یہ لوگوں میں چرچا کرنے کی بات نہیں ہوتی, یہ لوگوں کو بتانے کی بات نہیں ہوتی. یہ ایک روحانی امانت ہوتی ہے خدا کی, اور اس امانت کو اپنے دل میں سنبھال کے رکھنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے. یہ گپت اور خفیہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. گنانوں میں فرمایا گیا ہے کہ صدگور کہہ رہے امیں آوی جینے مڑیے تینی کوئی آگڑ نہ کروی وات. ہم جب باطن میں آ کے آپ سے ملتے ہیں, ہم آپ کو دیدار دیتے ہیں, ہم آپ تک اپنی شفقتیں مہربانیاں پہنچاتے ہیں, تو کسی کے آگے اس کا ذکر نہ کرو. امام جب کوئی خفیہ کام ہمیں دیتے ہیں, امام فرماتے ہیں نا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چرچا کرنے کے واسطے نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر تم یہ بات کرو گے تو یہ خوشی گنوا بیٹھو گے. ہمیں آوی جینے مڑیے تینی کوئی آگڑ نہ کروی وات. ہم جس سے ملے تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا. جو انتر نو بھید کے نے آلشو تو رسامڑو امارو تھائے. اگر دل کا بھید کسی کو بتا دو گے تو ہم روٹھ جائیں گے. اگر دل کا راز کسی کو بتا دو گے تو ہم روٹھ جائیں گے.
रिसामड़ू अमतणु दोहे लो घणो घणो जान। जब हम रूठ जाते हैं तो हमारा रूठना बड़ा भारी है, हम बहुत ज्यादा रूठ जाते हैं। वड़ी उभा रही जो तब करशो भाई तोय न मलसू जान। फिर खड़े रहकर भी आजिजी और गिरियावजारी करोगे तब भी हम तुमको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कोई जिक्र नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे तुम कभी इमाम की नाराजगी अपने ऊपर मोल लो। जमाने के इमाम की तरफ से हम में से बहुतों पर एक बहुत बड़ी अमानत छोड़ी गई है। हम में से वो लोग जो जमात में खिदमत अंजाम देते हैं, जिनके हवाले मौला ने जमातों को किया हुआ है। इमाम ने फरमाया, आई लिव यू विथ माई ट्रस्ट, आई लिव यू विथ माई कॉन्फिडेंस। हम अपने एतमाद के साथ आप जमात को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है जो आपकी देखभाल करेंगे। तो हमारे सारे इंस्टीट्यूशन, हमारे तमाम जिम्मेदार ओहदों पर काम करने वाले, हम सब खिदमत गुजार, हम पर इमाम की एक अमानत है। ये सारी जो जिम्मेदारियां और इसके साथ जो अथॉरिटीज, इख्तियारात इमाम ने हमें दिए हैं, ये हमारे हुकूक नहीं है, ये हमारे अपने इख्तियारात नहीं है। जमाने के इमाम के इख्तियारात हमें अमानतन दिए गए हैं, इमाम की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए। वहां जहां जहां हमारी मर्जी आ गई, जहां जहां हमारी पसंद नापसंद आ गई, जहां जहां हमारी खुद गरजी दाखिल हो गई, वहां वहां इमाम की अमानतों में खयानत हो जाती है। इसलिए हम में से हर एक जिन पर जमात की जिम्मेदारी है, अपने आप से ये सवाल करे। मौला ने फरमाया कि क्या मैं जमात के साथ वो सलूक करता हूं जो मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया है? ये जिंदगी खुदा की एक बहुत बड़ी अमानत है। ये जिंदगी हमें अपनी मर्जी से, हमारी कमाई से नहीं मिली है। हम में से कौन ये कह सकता है कि मैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, मेरे प्रोग्राम के मुताबिक मैं पैदा हुआ हूं दुनिया में और अपने प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया से जाऊंगा? हम में से कोई अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ है, कोई अपनी प्लानिंग, अपनी प्रोग्रामिंग से दुनिया में नहीं आया। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के मौजिज़ात और करामात की सूरत में हम यहां हैं। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी खुदा की दी हुई है, और जो खुदा की दी हुई है उसे लेने का हक सिर्फ खुदा को हासिल है। हम कभी दुनिया से तंग आकर, मसाइब और मुश्किलात से तंग आकर अपनी जिंदगी अपने हाथ से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जान अपने हाथों से लेने की कोशिश करते हैं। ये भी खुदा की अमानत में बहुत बड़ी खयानत है। जो खुदा जिंदगी देता है उससे जब वो जिंदगी वापस चाहिए, उस हद तक उसका इंतजार करें और उसे खुदा के सुपुर्द करें। इस जिंदगी के लिए हम ये क्यों कहें कि हमें खुशी है या हमें दुख है? जो जिंदगी खुदा के आगे सुपुर्द की हुई है उसमें खुशी का क्या तस्वुर और गम का क्या तस्वुर? जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हम मुस्लिम हैं। खुदा के आगे हमारी जिंदगी सुपुर्द की हुई है और उसमें खुशी ही खुशी है, आराम ही आराम है। खुदा और रसूल की दो बड़ी अमानतें और है। हुजूर ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाही व इतरती अहली बैती। अल्लाह की किताब, अल्लाह की अमानत, इतरती अहली बैती, मेरे फैमिली वाले, मेरे अहले बैत, जमाने के इमाम, ये मेरी अमानत, ये दोनों एक साथ रहने वाली है। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, ये दोनों साथ रहने वाले हैं, तुम इन दोनों को पकड़ रखोगे तो कभी भी गुमराह न होगे। खुदा की किताब खुदा ने जमीन पर नाजिल फरमाई है और इस किताब का आलिम खुदा ने किताब के साथ भेजा है। तो खुदा की किताब में खयानत क्या होती है? खुदा की किताब में खयानत यह होती है जो कोई शख्स ये कहना चाहे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के अलावा हम भी इस कुरान के दावेदार हैं, या हम भी इस कुरान के वारिस हैं, या हम भी इस कुरान के शारी हैं, हम भी कुरान के मानी जानने वाले हैं। जबकि खुदा फरमाता है कि किताब का इल्म उसके नूर के साथ है। तजाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से किताब और नूर आया है। वमा यअलमु ताविलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, इस कुरान का बातिन, इस किताब की तावील सिवाय अल्लाह के और उन लोगों के जो इल्म में मजबूत है और कोई नहीं जानते। और रासिखून फिल इल्म से मुराद हुजूर अकरम है और उनकी अहले बैत और जमाने के इमाम है।
تو قرآن کو اہل بیت کے حوالے کرنا، قرآن کو امام کے حوالے کرنا اور قرآن کی اس تعلیم اور تشریح کو تسلیم کرنا جو زمانے کے امام دے، وہ ہم خدا کی امانت کے ساتھ دیانتداری اور وفا کرتے ہیں۔ اور اہل بیت رسول کی امانت میں خیانت کیا ہے؟ حضور نے یہ بتا دیا کہ امامت کا سلسلہ کدھر ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد ہدایت کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ علی اور اولاد علی میں ہے۔ جو اس گھرانے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا کر امام ہونے کا دعویٰ کرے، امت مسلمہ کا سردار ہونے کا دعویٰ کرے اور مسند امامت پر بیٹھنے کا دعویٰ کرے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اور خدا فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، خدا تم کو حکم دیتا ہے، یامرکم، خدا تم کو حکم دیتا ہے امانت اس کے حقدار کو واپس کر دو، امانت اس کے حقدار کو واپس کر دو۔ اور یہ امانت جہاں ہے، جس کی ہے، اس کے پاس رکھو۔ اور ہمیں آپس کی بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس ایک دوسرے کی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کرو، اسے لوٹا دیا کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس کے کیا نقصانات ہونے والے ہیں، تو آپس کے ایک دوسرے کی جو امانتیں ہیں اس میں بھی تم خیانت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، وَسَهِّلْ أُمُورَنَا، اور ہمارے کام آسان کر دے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہم دعا کے اندر یہ دعائیں عربی میں مانگتے ہیں یہ یہیں تک محدود رہے، انہی دعاؤں کو اپنی زبان میں آپ جب چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اور ہم مانگتے ہیں کہ یا مولا ہمارے مشکل آسان کر دے۔ کبھی کسی کام کے لیے ہم جاتے ہیں، وہ سخیل امورنا کہیں دل میں، یا مولا میرے کام آسان کر دے، اردو میں کہیں، عربی میں کہیں، فارسی میں کہیں، انگریزی میں کہیں، گجراتی میں کہیں، سندھی میں کہیں، جس زبان میں کہیں، خدا زبان سے بالاتر ہے، اس کو زبان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ کہہ رہا ہے خدا میرا کام آسان کر دے، وہ ہمارا کام آسان کر دے گا۔ وَسَهِّلْ أُمُورَنَا وَارْزُقْنَا وَارْحَمْنَا، اور ہمیں رزق دے اور ہم پہ رحم فرما۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم تسبیح کی طرف آتے ہیں۔